نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وقضى ربك اور فیصلہ کیا ہے تیرے رب نے، یعنی حکم دیا ہے تیرے رب نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت نہ کرو تم مگر خالص اس ہی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر پہنچ جائیں تیرے پاس بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف، پس مت کہے ان کے لیے اف، ولا تنہرہما، اور نہ جھڑک ان کو، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے بات ادب کے ساتھ کیا کر، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جھکا لے ان کے لیے عاجزی کے بازو رحمت سے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہہ دے اے میرے رب رحم فرماؤ ان پر جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں بڑی محبت سے پالا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، رب تمہارا خوب جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکوکار ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، پس بے شک وہ رجوع کرنے والوں کے لیے بخشنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الاسراء کا تیسرا رکوع آیات نمبر 23، 24 اور 25 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ جو آدمی صرف دنیا کو چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے ایمان کے ساتھ، تو اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں معجزات کا بیان بھی تھا
اور بنی اسرائیل پر جو اللہ کی گرفت اور پکڑ آئی اس کا بیان بھی تھا۔ اب یہاں سے لے کر اگلے رکوع کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچنے کے احکامات بیان فرمائے۔ اگر تم عذاب سے بچنا چاہتے ہو ان چیزوں پر عمل کرو، جن میں سے آج کے سبق میں دو باتیں ہم، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، شرک ناقابل معافی ہے، اور حقوق العباد میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کی بے ادبی یہ بھی ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ ہمیں ان دونوں جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا تیرے رب نے، حکم دے دیا تیرے رب نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت کسی کی نہ کرو مگر خالص اسی کی کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو عبادت میری کرے وہ خالص کرے، ریاکاری اور شرک والی عبادت اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو ہاں قبول نہیں۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، ماں باپ کی بے ادبی نہ کرے، کسی حال میں بھی ماں باپ کی بے ادبی جائز نہیں، خصوصاً جب وہ بوڑھے ہو جائیں۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، احدہما او کلاہما، ایک ہو جائے یا دونوں، جو دونوں تیرے سامنے موجود ہوں یا ایک موجود ہو، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے تجھے اف بھی کہنے کی اجازت۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا حضرت جی اف کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، کبھی ان کا بستر خراب ہو جاتا ہے، فرمایا لا تقل لہما اف، ان کی صفائی کرتے وقت، خدمت کرتے وقت تیرے دل میں نفرت نہیں، تیرے دل میں محبت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کام کر بھی رہا ہے لیکن اف کیا کرے یار، مجبوری ہے۔ فرمایا نہ اس طرح نہیں، بلکہ شوق کے ساتھ کیا کرو۔ آج کے نافرمان اولاد کل کی پریشان والدین بن جائیں گے۔ فرمایا ماں باپ کا ادب کرو ورنہ کل تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ فرمایا ولا تقل لہما اف، جب بڑھاپے میں ماں باپ پہنچ جائیں اف بھی نہ کیا کر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیت اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی کو دیکھا اپنی بوڑھی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر طواف کروا رہا ہے، پھر صفا مروہ کی سعی کروا رہا ہے، ماں چل نہیں سکتی، ماں کو اٹھایا ہوا ہے۔ جب یہ سارے کام کرا کے فارغ ہوا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ نے دیکھا میں نے اپنی والدہ کو کندھے پر اٹھا کر 7 چکر بیت اللہ کے لگوائے، پھر صفا مروہ کے 7 چکر لگوائے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ آپ بتائیں میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا کہ کوئی نہ؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا تیرے اندر روح پڑ چکی تھی اور تو حرکت کیا کرتا تھا، اور تیری حرکت کرنے کی وجہ سے تیری ماں کو تکلیف ہوا کرتی تھی، ابھی تک تو ایک کروٹ کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ساری زندگی ماں باپ کی خدمت کرتے رہو، لیکن ان کی خدمت کے کرتے وقت اف کا کلمہ تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ ولا تنہرہما، اور کبھی ماں باپ کو جھڑکنا بھی نہیں، خصوصاً بڑھاپے میں بعض دفعہ وہ ایسی بات کر دیتے ہیں جو تمہیں ناگوار گزرتی ہے، لیکن فرمایا ولا تنہرہما، اور ان کو
مت جھڑکنا، کبھی ان کو چھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ماں باپ سے بات کرنی ہے بڑے ادب کے ساتھ بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے، عزت کے انداز میں بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف اسی پر بس نہیں کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، صرف جو ہے نا باتوں سے خوش نہیں کرنا ماں باپ ابو جی امی جی، خدمت بھی کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا کے رکھ ان کے لیے عاجزی والے بازو رحمت سے، یعنی خدمت کے لیے ہر وقت چوکنا رہے، ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہے، رات کو بلائیں یا دن کو بلائیں، ہر وقت تیرے بازو ان کی خدمت کے لیے تیار رہنے چاہیے۔ جب بھی وہ بلائیں بھاگ بھاگ کر تو خدمت کے لیے جایا کر۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ ماں باپ نے تو ایسے ہی کیا نا، بچے کو رات کے وقت تکلیف ہو جائے تو ماں باپ نہیں دیکھتے کہ جناب چلو کل دیکھا جائے گا، وہ رات کو ہی بے چین ہوتے ہیں اور کہیں ڈاکٹر کے پاس، کبھی کدھر اور کبھی کدھر۔ ماں باپ بچے کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں، آج وہ تکلیف میں ہے تو کیوں غفلت میں پڑا ہوا ہے؟ ایک باپ ایک ماں وہ اپنے 7 بچوں کو 8 بچوں کو پال لیتے ہیں اور ان کے دکھ درد میں پوری توجہ کرتے ہیں، پھر وہ 8 بچے ہوتے ہیں اور ان سے ایک باپ نہیں سنبھالا جاتا، 8 بچے ہوتے ہیں ایک ماں نہیں سنبھالی جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں خدمت کے بازو ہر وقت ان کے لیے تیار رکھ، کہیں وہ کوئی بات کہہ دیں تو جھڑکنا نہیں، ادب سے بات کرنی ہے تو شاید مثال ہی ہو، لیکن کسی باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا وہ درخت کے اوپر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ابو جی یہ کوا بیٹھا ہے۔ انہوں نے پھر تھوڑی دیر بعد بیٹا وہ درخت پر کیا بیٹھا؟ بابا جی کوا بیٹھا ہے۔ بیٹا وہ درخت پہ کیا بیٹھا ہے؟ اور بزرگوں کوا بیٹھا ہے، کوا۔ بدل گیا نا انداز۔ اس نے جب چوتھی دفعہ پوچھا بس چپ کر جاؤ بابا جی چپ کر جاؤ، اب دوبارہ نہ تنگ کرو، ہمارے کوئی اور کام بھی ہے۔ تو والد نے کہا اچھا بیٹا ایک کام کرو، وہ ڈائری نکال کے لے آؤ نا فلانی الماری سے۔ وہاں جناب اس نے ڈائری نکال کر لائی تو اس ڈائری پر لکھا ہوا تھا فلاں تاریخ کو میرے فلاں بیٹے نے مجھ سے کوے کے بارے میں پوچھا، اور پوچھا بھی پورا 50 دفعہ۔ بچے ہیں نا بار بار ایک بات پوچھتے ہیں، اور میں نے ہر مرتبہ اس کا ماتھا چوم کے اس کو بتایا کہ بیٹا یہ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے تیسری دفعہ پوچھا تو تب گیا، تو مجھ سے 50 دفعہ پوچھ چکا ہے اور میں نے ہر دفعہ تجھے ماتھا چوم کر ہی بتایا تھا، آج میری اتنی بھی حیثیت نہیں رہی کہ میں تیسری دفعہ تجھ سے پوچھ لوں۔ فرمایا چھڑکنا نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ تم نے بھی تو کل یہ سب کچھ کیا ہے نا، اس لیے اب ادب کے ساتھ خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ اگر تم ادب سے بولو اور ماں باپ کی خدمت میں لگے رہو پھر بھی حق پورا ادا نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور خدمت کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کیا کرو اور کہا کرو رب ارحمہما، اے میرے رب میری امی اور میرے ابو پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، جیسے میں بچہ تھا ماں باپ میری پرورش کیا کرتے تھے، یا اللہ کتنے پیار سے کھلایا کرتے تھے، اے اللہ آج تم بھی ان پر اسی طرح رحم فرما جیسے وہ مجھ پر مہربان ہوا کرتے تھے۔ فرمایا ماں باپ کے لیے دعا بھی کیا کرو، اور یہ دعا سارے حضرات اپنی دعاؤں میں پڑھا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر ایسے رحم فرما جیسے میں جب چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے پیار سے پالا۔ ماں باپ کے پیار کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا، اور ماں باپ کی طرح کوئی پیار کر بھی نہیں سکتا۔ ماں باپ اپنا جو ہے آرام، اپنا جو ہے چین اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیا کرتے ہیں۔ اس دن میں
ایک آدمی کا انٹرویو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا یہ بات کہ کئی دفعہ ہم غریب لوگ تھے تو کئی دفعہ ایسے ہوا کہ کھانا گھر میں کم ہوتا تھا تو والدہ کہتی تھی کہ تمہارا باپ مزدوری کے لیے گیا ہوا ہے تو یہ تھوڑی سی اس کے لیے چیز رکھ دو تاکہ وہ بھی آئے اور کھا لے۔ تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی رکھ لیتے تھے والدہ کے کہنے پر۔ تو والد صاحب جب آتے تھے تو ان کو وہ آدھی روٹی یا جو بھی تھا وہ دی جاتی کہ جناب یہ آپ کے لیے بچا کر رکھی۔ وہ کہتے نہیں نہیں، میں نے تو آج باہر سے ہی کھا لی ہے۔ وہ بھی ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے دے دیتا تھا۔ تو اس وقت ہم کہتے شکر ہے والد صاحب نے باہر سے کھا لی ہے۔ اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ والد صاحب نے کھائی کوئی نہیں تھی، وہ ہماری وجہ سے بھوکی رات گزار لیتے تھے کہ بچے جو ہے یہ بھوکے نہ رہیں اور یہ کھانا کھا لیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب ہمیں احساس ہوا کہ ہماری وجہ سے کتنی راتیں انہوں نے بھوکی گزاری تھیں۔ اے اللہ، جس طرح وہ پیار سے مجھے پالتے رہے، آج تو بھی میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما دے۔ اللہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دھیان کرنا، یہ جو ماں باپ کی خدمت ہے نا، یہ تمہارے اوپر لازم ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اور اپنا حق سمجھتے ہوئے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ کسی لالچ میں کرنا۔ بعض لوگ لالچ میں کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کی، والد صاحب کی خدمت کی، ماں کی خدمت کی تاکہ جناب زمین میرے نام ہو جائے، تاکہ مکان میرے نام کرا دیں۔ فرمایا نہ، ربکم عالم بما فی نفوسکم، رب تمہارا خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ہاں جی بہت کر رہے ہو اس لیے کہ دنیا کا مفاد حاصل ہو جائے۔ فرمایا ہرگز ایسا نہ کرنا، رب تو دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے، رب تو دلوں کے حالات بھی جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، رب تمہارا خوب جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی نیکوکار ہوئے، واقعی تم صالح ہوئے، ماں باپ کی خدمت اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، بس بے شک اللہ تعالی رجوع کرنے والوں کے لیے بخشش کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ تم ماں باپ کی خدمت کرو میری رضا کے لیے، پھر بھی اگر کوئی کمی کوتاہی ظاہر انسان سے ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن تم کرو اخلاص کے ساتھ اور اپنا حق سمجھتے ہوئے ماں باپ کی خدمت پر لگ جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں نہیں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں 3 شخص تھے جو سفر پر روانہ ہوئے، بارش اور طوفان نے ان کو گھیر لیا، تو ایک غار کے اندر پناہ لی انہوں نے۔ اچانک کیا ہوا، ایک بہت بڑا پتھر جو پہاڑ کے اوپر سے گرا وہ لڑکتا ہوا آیا اور غار کے دروازے پر آ گرا، دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں اندر قید ہو گئے، اتنا بڑا پتھر کہ تینوں کے زور لگانے سے بھی وہ ہٹ نہ سکا، ہلا بھی نہ سکے اس کو۔ اب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں، باہر والوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، اگر کسی کو پتہ ہو تو کوئی شاید آئے کہ جناب یہاں سے ہمیں نکالے۔ انہوں نے کہا اللہ کو پکارو اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ ایک نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر لگایا تھا، اور جب مزدوری کی وقت آیا تو اس نے کہا یہ مزدوری تھوڑی ہے، وہ چھوڑ گیا، اور میں نے وہ مزدوری رکھ لی، اور پھر مجھے خیال ہوا کہ دیکھو یہ میرا حق تو نہیں ہے، اسی مزدور کا حق ہے، میں نے اس سے کوئی بکری یا کوئی جانور خرید لیا، اور پھر اضافہ ہوتا گیا، وہ بڑھتے چلے گئے، میں اس کے جانور الگ ہی رکھنا رہا، اور کئی سالوں بعد وہ آیا اور اس نے کہا میری مزدوری تو مجھے دے دے۔ میں نے کہا یہ سارا ریوڑ جو تجھے نظر آ رہا ہے نا یہ سب تیرا ہے، تیری مزدوری ہے۔ اس نے کہا مذاق نہ کر۔ میں نے کہا مذاق نہیں ہے، یہ سب تیرا ہی ہے اور تیرے ہی پیسوں کا خریدا ہوا ہے۔ وہ سارا ہی لے گیا۔ اے اللہ یہ میں نے کام تیرے رضا کے لیے کیا ہے، آج ہمیں اس مصیبت سے نکال۔ حضور فرماتے ہیں ہوا کا جھونکا آیا، پتھر تھوڑا سا سرک گیا، لیکن روشنی تو اندر آئی لیکن نکلنے کا راستہ نہ بنا۔ پھر دوسرے نے دعا کی یا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی، حتیٰ کہ غربت نے اس کو ستایا، وہ میرے پاس کچھ لینے کے لیے آئی تو میں نے اپنی وہی پرانی خواہش کا اظہار کیا، وہ بیچاری مجبوری میں مان گئی۔
اور میں جب اس کے قریب ہونے لگا تو وہ کانپنے لگی، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو بس میں نے بھی اللہ سے ڈر گیا اور میں نے سارے پیسے اس کو دے دیے، اور میں نے کہا جا واپس جا، جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس جا۔ اے اللہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے وہ اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا، اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ حضور فرماتے ہیں پتھر اور سرکہ، روشنی اور آئی لیکن نکلنے کا راستہ ابھی بھی نہ بنا۔ پھر تیسرے نے دعا کی، یا اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میں بکریاں چراتا ہوں اور جب شام کو واپس آتا ہوں دودھ دہو کر سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا ہوں۔ ایک رات جو مجھے تاخیر ہوئی اور میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں نے ماں باپ سے پہلے خود اور اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھی مناسب نہ سمجھا اور ماں باپ کو جگانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ میں پیالے لے کر ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا کہ وہ جب خود اٹھیں گے تو ان کو دودھ پیش کروں گا۔ یا اللہ ساری رات وہ سوئے رہے اور میں ساری رات پیالے لے کر کھڑا رہا۔ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ حضور فرماتے ہیں ہوا آئی، پتھر کو اٹھا کر نیچے جا پھینکا اور ان کا راستہ کھل گیا۔ ماں باپ کی خدمت دنیا میں بھی کام آتی ہے، ماں باپ کی خدمت آخرت میں بھی کام آتی ہے، صرف آخرت میں نہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والے دنیا میں بھی سرخ رو ہوتے ہیں، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے آپ نے بھی کئی آزمائے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں، یہ آنکھوں دیکھے حالات ہیں۔ جو ماں باپ کے بے ادب ہیں وہ دنیا میں ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، وہ دنیا میں ناکام ہوتے پھرتے ہیں، نہ دنیا کسی کام کی رہتی ہے نہ آخرت کسی کام کی رہتی ہے۔ اور ماں باپ کی خدمت کرنے والے دنیا میں بھی عزتیں پاتے ہیں اور آخرت میں بھی عزتیں پاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔